الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا، ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا. ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آخری آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی ہے جو متفق علیہ، ان دونوں سے جو ان کا ربط ہے خصوصی طور پر وہی میرا آج کا خطبے میں انشاءاللہ موضوع رہے گا، اور وہ موضوع رہے گا آج کا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جس کا پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے. وہ ہے ابلیس کا جال، یا یوں سمجھیے کہ شیطانی چال.
اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ یقین جانیں کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم ہے، اتباع لازم ہے، اسی طرح سے اس شیطان مردود سے، ابلیس سے بچنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یقین جانیں کہ ہم اس کا نوالا بن جائیں گے، اس کی زد میں آ جائیں گے، اس کی چالوں کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کو اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ہم اس دشمن سے نہیں بچیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور آج جتنے لوگ جو گمراہی میں ملوث ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی شیطان کی چالیں ہیں، جن میں کہ پھنس کر آج اللہ وحدہ لا شریک کے دین سے لوگ دور ہو گئے ہیں اور جہالت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر میں نے یہ منتخب کیا، میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کو، ان مسلمانوں کو، ان بیچارے مسلمانوں کو جو کہ دین کی تڑپ تو بہت رکھتے ہیں لیکن شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں، ابلیس اس طرح کا جال ان کے اوپر ڈالتا ہے کہ اس جال سے ان کو نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور نکلتے نکلتے کوشش کرتے کرتے وقت آ جاتا ہے قبرستان تک جانے کا، اور ابلیس اپنے جال کو جو بچھاتا ہے اس جال سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے تعلق سے خطبے رکھے جائیں۔ یہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 4-5 خطبے رہیں گے اس تعلق سے، ابلیس کے جال کے تعلق سے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ابلیس کی چالوں سے آپ لوگوں کو واقف کیا جائے، آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، آپ لوگوں کو سمجھایا جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ابلیس کس طرح سے اپنا جال ڈالتا ہے، کس طرح سے انسان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، کس طرح سے مولوی کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، کس طرح سے عالم اور شیخ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، کس طرح سے ایک متقی اور پرہیزگار کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، کس طرح سے صوفیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، کس طرح سے توحید پرستوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ شیطانی جال سے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے جس طرح سے کہ دین کی دعوت دینا ضروری ہے، اس طرح سے ہی شیطان کی چالوں سے بچانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے زمین و آسمان کو بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى علی السماء، وہ رب ہے جس نے کہ تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پھر وہ اس کے بعد عرش پر، آسمان پر چلا گیا۔ اسی رب نے 3 طرح کی مخلوق بنائی، 3 طرح کی مخلوق بنائی ہے۔ ایک فرشتے جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، دوسرے جنات جن کو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور تیسرے انسان جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کے کنیکشن قرآن کریم سے کٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ابلیس کا اور شیطان کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ شیطان کے تعلق سے شیطان لفظ جو ہے تقریباً 70 جگہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور ابلیس بھی تقریباً 11 جگہ ابلیس لفظ شیطان جو قرآن کریم میں آیا ہے، ابلیس تقریباً جو ہے 11 جگہ آیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہی چالوں کے بارے میں، ابلیس کے جال جو ابلیس ڈالتا ہے انسانوں پر، اسی کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا کہ ابلیس کس طرح سے جال کس پر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ابلیس، شیطان، لعین یہ ہے کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جناتوں میں ایک اتنا بڑا عابد پیدا ہو گیا، عابد
عبادت گزار ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو جو فرشتے تھے ان کے ساتھ ملا دیا، جو کہ ابلیس تھا، جو بنا ابلیس بعد میں۔ یہ بڑا عبادت گزار بندہ تھا اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی، انسان اور جنات یہ جو ہیں یہ ان کو اختیار دے دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، اختیار دے دیا۔ آپ ادھر آ جائیں اس سائڈ میں۔ اختیار دے دیا اللہ وحدہ لا شریک نے جناتوں اور انسانوں کو کہ وہ دنیا میں جس طرح سے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق رہیں، حالانکہ پیدا ہونا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اسی طرح سے مرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں کہ اپنی مرضی سے مر جائے۔ اگر پیدا ہونا سب کے بس کی بات ہوتی تو ہر آدمی امیر کے یہاں پیدا ہوتا، کوئی غریب کے یہاں کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں، مرنا بھی اللہ جب چاہے گا تبھی موت آئے گی، جہاں چاہے گا وہی موت آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی، لیکن اس سے بیچ کی جو زندگی ہے اس میں اختیار دے دیا دو مخلوق کو، ایک جنات کو اور ایک انسان کو۔ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ابلیس نے جب اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بنا دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، پہلے وہ ایک لمبی ڈیٹیل بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مشورہ کیا کہ میں ایک انسان کو اس دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اور جب وہ آ جائے اس دنیا میں تو لوگوں سے کہا کہ جب انسان کو میں دنیا میں بھیجوں گا تو وہ دنیا میں رہے گا، تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی اے اللہ تو ان کو کیوں بھیج رہا، یہ خون خرابہ کرتا پھرے گا اس دنیا میں زمین میں۔ شاید وہ ان جناتوں کی تخلیق کے خون خرابے دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا، کیونکہ جناتوں کو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ جناتوں کو ہم نے پہلے پیدا کیا، اور یہ تقریباً 2000 سال پہلے جنات جو ہیں انسانوں سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آ چکے تھے۔ شاید اسی خون خرابے کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہو کہ اللہ ان کو کیوں بھیج رہا ہے، یہ انسان جائے گا تو یہ بھی خون خرابہ کرے گا۔ بہرحال جب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، کہا قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو، آدم کو میں نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ تو اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ گھمنڈ میں آ کر کہا، غرور میں، تکبر میں، اتنا غرور میں آیا وہ، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا ہوں اور آگ اس سے بہتر ہے، آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، میں آگ سے پیدا ہوں اور میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اگر تو سجدہ نہیں کرے گا تو تو نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے۔ وہ اس کو جب نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ چڑ گیا، اس کو بہت تکلیف ہوئی، وہ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے آدم علیہ السلام سے جا کے کہا کہ اے آدم تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تم کو اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، کہ اے آدم تم اس پیڑ کے پاس مت جانا، اگر تم اس کے پیڑ کے پاس چلے گئے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ وہ یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ جا تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، جو میرے سچے بندے ہیں وہ تیری چالوں میں کبھی نہیں پھنسیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر دیکھ لینا، میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، جو تیرے کہنے میں آئے گا میں اس کو اور تجھ کو سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا۔ تب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے دشمنی شروع ہوئی، یہ دشمنی جو شروع ہوئی، اب وہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اتارا اور ان کے جسم سے جو ہے حوا کو پیدا کیا، وہ پہنچا ان کے پاس بھٹکانے کے لیے، اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو پتا ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ تم بڑے اچھے نیک لوگ ہو، اگر تم اس پیڑ کے پاس جاؤ گے. اب یہ چال چلی اس ابلیس نے، اور آدم علیہ السلام پر سب سے پہلا جال ڈالا. سب سے پہلا جو اپنا جال تھا وہ جال اس نے آدم علیہ السلام پر ڈالا اور کہا کہ تجھے پتا ہے اے آدم، تجھے پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس پیڑ کے پاس جانے سے تجھے کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں. کہا کہ اس لیے اگر تو اس پیڑ کے پاس چلا گیا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا، پھر تجھے کبھی موت آنے والی نہیں. اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھ سے خیر خواہی کروں گا، تو میری بات مان لے. اس پیڑ کے پاس اگر تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کے پیڑ کا جو پھل ہے اس کو کھا لے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو جب ہمیشہ زندہ رہے گا تو فرشتہ بن جائے گا، تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ تو فرشتہ بنے، تو تجھے فرشتہ بننے سے وہ روک رہا ہے، تجھے ہمیشہ زندہ رہنے سے وہ روک رہا ہے، اس لیے تو آ جا. آدم علیہ السلام اس کے جال میں پھنسے. وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جو جال میں پھنسے، آج تک ان کی ساری اولاد اس جال میں پھنستی چلی آئی. وہ ابلیس نے جو جال وہاں ڈالا ہے، اسی جال کو لے کر وہ دنیا میں گھوما اور اس نے سب پر جال ڈال کر سب کو پھنسایا. آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کس طرح سے کس کو پھنسایا اس نے، اور باقاعدہ حدیثوں سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا سخت ہے یہ اور اتنی چالوں سے لوگوں کو پھنساتا ہے کہ ہم لوگ تو اس کی چالوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ابلیس کے بارے میں بتایا گیا کہ ابلیس کی 5 اولادیں ہیں، جن کو انشاءاللہ اگلے درس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. 5 اولادیں، 5 کے الگ الگ کام ہیں، 5 کے کام الگ الگ ہیں اور ان کے نام بھی الگ الگ ہیں. جو مین ہیں ان کے نام بھی الگ الگ ہیں، ان سے انشاءاللہ میں آگاہ کروں گا آگے. جب ابلیس نے اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانا شروع کیا، اس میں بہت سارے جو نیک بندے تھے ان پر ایسے ڈالے شرک میں لوگوں کو ملوث کیا، گناہوں میں لوگوں کو ملوث کیا. ایک شیطان جو ہے اس کے پاس آیا ابلیس، ایک بڑا ہی عابد و زاہد تھا. ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ ان کے پاس شیطان آیا. جب وہ شیطان آیا اس نے اپنے جال میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی ابلیس نے. تو اس نے کہا کہ بھئی تو کیوں ہم کو جال میں پھنسا رہا ہے، آخر تو کیوں ہم کو فریب میں دے رہا ہے. ایک شعر کسی نے لکھا اس کے بارے میں کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر کہ فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. اس نے کہا کہ میں نے نہیں پھنسایا، یہ تو خود پھنس جاتے ہیں. اور آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ آیتیں بھی ہیں جن پہ کہ یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے تو کافر ہو جا. جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب تجھ سے میرا کوئی مطلب نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسے کہہ کے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال جب وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ ابلیس نے جب اپنا جال مسلمانوں کی طرف پھینکا، جو مسلمان تھے ان کے پاس آنے کی کوشش کری اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کری، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس نے بتاتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا، اس سے شیطان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی تو کیسے جال ڈالتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے. ابلیس اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے اور اپنے لشکر کو منتشر کر کے ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. اور وہ لشکر ادھر ادھر جاتا ہے، جانے کے بعد جب وہ لشکر گھوم کر واپس آتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے تو بہت بڑا کام کیا. پوچھتا ہے کہ کیا کام کیا تم نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو میاں بیوی میں طلاق کروا دی. تو وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا تم نے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ پھر راضی و بازی ہو جائے. پھر دوسرے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو دوسرا کہتا ہے
کہ میں نے آج اولاد کے اور ماں باپ کے بیچ میں جھگڑا کرا دیا، اولاد کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تو نے ماں باپ کا نافرمان بنایا، ہو سکتا ہے وہ پھر فرما برداری کرنے لگے کچھ دن کے بعد۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو زنا میں لگا دیا، اس سے بھی اسی طرح سے کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تیسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو اتنی شراب پلائی کہ ان کو مدہوش کروا دیا شراب میں، تیری نافرمانی ایسے کروائی۔ اس سے بھی ابلیس کہتا ہے ٹھیک ہے، تو نے بھی اچھا کیا۔ پانچواں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بڑا کام جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں نے ایک کو قتل کروا دیا۔ شیطان جو ہے ابلیس اس کو اپنے بغل میں بٹھا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے وہ کام کیا ہے کہ آگے جانے والی نسل جو ہے وہ اس وقت تک جنت سے دور ہو جائے گی اور کفر میں پڑ جائے گی جب تک اس واقعے کو یاد رکھیں گے۔ بہرحال اس طرح سے شیطان، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شیطان سے ڈرایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہیب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ شیطان جو ہے، شیطان اپنے سونڈ کو، شیطان جو ہے ابلیس اپنے سونڈ کو فرزندان آدم کے دل پر جمائے رہتا ہے، اور جب وہ اللہ کے، جیسے ہی وہ اللہ کے دین میں جب تک وہ لگا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے سونڈ کو تھوڑا دور رکھتا ہے، اس کو ہٹائے رہتا ہے، پیچھے ہٹائے رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے الگ ہٹتا ہے تبھی فوراً ہی وہ اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔ کہا پھر وہ انسان، وہ آدم جو وہ جو شخص جو ہے جس کے دل کو نگل جاتا ہے، اب وہ دل کی اس کی حرکتیں شیطان کے اندر سے ہوتی ہیں۔ اب اس کا دل جس چیز کی گواہی دیتا ہے وہ شیطان کے عنصر سے گواہی دیتا ہے، شیطان کیونکہ شیطان اس کے سونڈ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کا دل جو ہے، انسان کا دل اس کے شیطان کے سونڈ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس کے دل میں صرف وہی باتیں آتی ہیں جن باتوں کو کہ شیطان اچھی طرح سے سمجھاتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو، چاہے یہ جگہ ہو، چاہے دنیا کی کوئی سی بھی جگہ ہو، وہ جگہ یا تو اللہ کی جگہ ہے یا پھر شیطان کی جگہ ہے، دو کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں۔ یا تو وہ جگہ اللہ کی جگہ ہوگی، اور اگر اللہ کی نہیں ہے تو وہ جگہ شیطان کی ہوگی۔ کیوں؟ جو میں نے پہلی آیت بیان کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پتہ چلا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرتا ہے انسان، یا پھر شیطان کے راستے کی، اس کے علاوہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو اس کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہے یا پھر شیطان کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، ایک قرآن کی آیت ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ سے بھاگنے والو اللہ کی طرف بھاگو۔ ہم اگر اللہ کی طرف رہیں گے تو شیطان سے بچے رہیں گے، اور اگر اللہ سے ہم نے ذرا سا بھی منہ موڑا، اللہ کے دین سے ذرا سا بھی ہم نے کربٹ لے لی، اللہ کے دین سے ذرا سا بھی پھر گئے، تو دوسرا راستہ سیدھے شیطان کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی جگہ ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی دیکھ لو، کوئی بھی جگہ ہو، چاہے کسی کی بھی جگہ ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ جگہ کبھی بھی اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے، وہ شیطان کی ہی رہے گی، اور شیطان ان پر غالب رہے گا۔ ابلیس کا جال، ابلیس کے جال میں وہ ساری قوم پوری طرح سے پھنسی رہے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ليكونوا من اصحاب السعير۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو مخاطب کیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، یقین جانو کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ کیوں فریب میں مبتلا کرے گا تم کو؟ کیوں گھیرے گا؟ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اگر کوئی بیماری بتاتا ہے تو فوراً اس کا علاج بھی بتاتا ہے، اس کا سبب بھی بتاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بیماری بتائی، اور بیماری بڑی ہی خطرناک بتائی، کہا وعدہ کیا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یقین جانو کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ اچھا، شیطان کیوں فریب میں مبتلا کرے گا؟ میں نے آپ کو پچھلے بتا دیا، سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فریب میں مبتلا اس لیے کرے گا، ان الشیطان لکم عدو، یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہے شیطان، اور کہا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ کھلے دشمن سے آدمی کو ہوشیار رہنا نہیں چاہیے بھائی۔ ایک تو بند دشمن ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار کوئی پیچھے سے آ کے اچانک اس کو ہم جانتے ہی نہیں تھے، مار گیا۔ لیکن ایک دشمن کو ہم جانتے ہیں، جب آدمی دشمن کو جانتا ہے تو بڑا چاک چوبند چلتا ہے، ہوشیار چلتا ہے۔ دیکھا دشمن آ رہا ہے تو دہنے بائیں دیکھتا چلتا ہے کہیں یہ حملہ نہ کر دے۔ ایسے ہی چاک و چوبند رہنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس شیطانی جال سے، اس ابلیس کے جال سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن ہی جانو۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو دشمن ہی جانو۔ اگر تم نے دشمن نہیں جانا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ بتایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، کہا ليكونوا من اصحاب السعير، اگر تم اس کے جال میں پھنس گئے، تم اس کی باتوں میں آ گئے، تم اس کی چالوں میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ ليكونوا من اصحاب السعير، تم کو اپنے ساتھیوں میں ملا کر یہ جہنم میں لے جائے، سیدھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ کہا لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ یہ تم کو سب کو جہنم میں لے کر چلا جائے۔ اور لے کر جانے کی وجہ کیا ہے وہ آپ نے پہلے سن لی، دشمنی کیا ہے وہ بھی سن لی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اب مومنوں کو مخاطب کیا۔ دیکھیں مومنوں کو اللہ وحدہ لا شریک کیسے سمجھاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو جان لو کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے پھینکنا، بت پرستی، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، تم ان سے بچ کر رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، اگر ہم ان چیزوں سے نہیں بچے تو یقین جانو کہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھلے ہی کامیاب ہو جائیں لیکن دنیا کی کامیابی چند دن کی کامیابی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آخرت میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کیوں بچ کے رہنا ان چیزوں سے؟ کیوں؟ شیطان انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ڈلا دے، تمہارے اندر جھگڑا فساد پھیلا دے۔ کس سے؟ خمر والمیسر، جوا سے اور شراب سے، جوا اور شراب کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی کرا دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ دیکھو سب سے پہلے جواری جو ہے
خصوصی طور پر نماز سے ضرور رکتا ہے. وہ نماز کے ٹائم اس کو کھیل اور زیادہ پسند آتا ہے. یہ تاش کے پتے اس کو اتنی اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے نماز کے وقت خصوصی طور پر ان کے اوپر شیطان پوری طرح سے جال ڈال دیتا ہے. شرابی کے اوپر شیطان کا مکمل جال ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو تم میں کوئی ہے جو ان سے بچنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے. پھر بچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. دیکھو اللہ کی بات مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو. وَاحْذَرُوا، مان لو، بات کو مان لو، یقین جانو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کر لو اور شیطانی چالوں سے بچ جاؤ. کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی، فَعَلَمُوا، تو پھر جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو جان لو کہ میرے رسول کے ذمے بھی صرف کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے، جو بھی شیطان سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، جو بھی شیطان سے بچنے کی نصیحتیں کرتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کا قاصد ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. اگر جو اس کی بات مانے گا تو مانے گا، اور نہیں مانے گا تو شیطان کے جال میں وہ پھنستا ہی چلا جائے گا. ابھی کل کی بات ہے، میں خالی ایک پروگرام میں جا کے خالی کھڑا ہو گیا، تو جو شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جیسے ہی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات شروع کی، وہ فوراً ہی منتشر ہو گئے، بھاگ لیے، چل دیے وہاں سے، اٹھ کر چل دیے. اور غیر مسلم بیچارے بیٹھے رہ گئے، غیر مسلم بیٹھے رہ گئے. اور جو مسلم تھے انہوں نے، ابلیس نے ایسا جال ڈالا ہے ان کے اوپر، ایسا جال ڈالا ہے کہ جب اللہ کا نام سنا اور رسول کا نام سنا وہ وہاں سے بھاگے. یہ کون بھگا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس لعین ہی بھگا رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو قرآن کریم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ابلیس کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ابلیس اور شیطانی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب یا حی یا قیوم، جو ہمارے مسلمان بھائی شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ ان کو اس جال سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب یا ذی الجلال والاکرام، جو ہمارے مسلمان بھائی جو ان شیطانوں کی چالوں میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کو ان شیطانوں کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے سب بھائیوں کو قرآن کریم، دنیا کے سارے انسانوں کو اس قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان چالوں سے، شیطانی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب یا ذی الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما. جو باروزگار ہیں، اے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ. فقد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.